بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی احمد شہزاد کے ساتھ میں ہوں تنولی آپ کا میزبان. ناظرین و سامعین، ایبٹ آباد میں آئے روز جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں خاص کر آج دو ناخوشگوار واقع رونما ہوئے ہیں، جس میں ایک چیئر لفٹ ہے، اس کا رسہ ٹوٹنے سے جو ہے 12 طالب علم جو ہیں وہ محصور ہو کر رہ گئے تھے. ریسکیو 1112 نے 1 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ان کو وہاں سے ریکور کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حادثہ ہوا جس میں ٹرک کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے 4 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. اس کے ساتھ متعدد گاڑیاں جو ہیں وہ ٹریفک جو ہے پوری جام رہی. جی آپ عامر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایسے جو واقعات ہیں شہر کے اندر، کیونکہ اس میں شہریوں کو بھی احساس سے ذمہ داری رکھنی چاہیے. دوسرا جو چیئر لفٹ کا واقعہ ہے، پیچھے دیکھیں جس وقت مری والی چیئر لفٹ جو ہے وہ ٹوٹی تھی، اس میں تقریباً 12 جانیں جو ہیں، قیمتی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی تھی، جس میں ایشو بن گیا تھا کے پی کا اور پنجاب کا. پھر آخر حلقہ کے پی کا تھا، پنجاب کے لوگوں نے، پنجاب کے سی ایم نے وہاں آ کر ان کی ہیلپ کی تھی. اسی طرح یہ واقع ہوئے جس میں 12 ننھے منھے طالب علم تھے، صبح سکول سے گھر آئے اور راستے میں رسہ ٹوٹنے کی وجہ سے، کیونکہ ڈپٹی کمشنر اس وقت کے جو تھے انہوں نے اس وقت ان کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی کہ جو ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھے گی، ان کی مینٹیننس کو چیک کرے گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترونی صاحب، یہ ایبٹ آباد میں یہ جو لفٹ ہے یہ ارنو کے مقام سے تھوڑا سا تھائی کے اوپر، جی، یہ مسافروں کے جانے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے سامنے جانا پڑتا ہے. تو یہ لفٹ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ٹوٹی، دم توڑ. یہ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے خود بھی سفر کیا اس سے، یہ پہلے بھی ایک دفعہ ٹوٹی تھی، پہلے بھی لوگ اس میں لٹک گئے تھے. دوسرا یہ واقعہ ہے آج جو بچے جو اسکول کے معصوم بچے تھے، طالب علم تھے وہ تھے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ کی انتہائی نااہلی ہے کہ اس کے لیے کوئی میکانزم نہیں ہے ان کے پاس، کہ اس کے لیے یہاں پہ آپ نے کوئی ایک، آپ جس طرح آپ نے کہا کمیٹی بنائی ہوئی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہ جو ایک رسہ لگایا ہوا ہے، ساتھ اس سوزوکی کا ایک جنگلہ لگایا ہوا ہے، اس کو بنایا ہوا ہے. اچھا، اس میں 10 سواریاں بٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں. ہاں جی، تو یہ انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. 20 روپے لیتے ہیں ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ لے جاتے ہیں. مگر انتظامیہ جو ہے اس میں بالکل خاموش تماشی. اس میں ان کے پاس ٹیکنیکل برانچ دیکھیں جی، آلریڈی ان کے پاس ہے. پیچھے جو حادثہ ہوا تھا اس وقت انہوں نے ایک کمیٹی جو تشکیل دی تھی، انہوں نے کہا یہ چیک کریں گے. دیکھو اس میں مختلف لوگ تھے. جی بالکل تھے، مگر وہ صرف کاغذوں تک ہی رہے. انہوں نے این او سی لینی ہوتی ہے، ہماری یہ چیئر لیفٹ ہے جی، آپ ڈی سی صاحب، اے سی صاحب سارے سائن کر کے. یہ اس وقت جب ہوتا ہے نا، یہ پریشر ہوتا ہے، یہ لوگ عام لوگوں کی نہیں ہیں گے، اس لیے اس کے پیچھے بھی کوئی ایک مافیا ہوتا ہے جن کی یہ لفٹ ہوتی ہیں. دوسرا ٹریفک کے حوالے سے یہ اوپر اس میں ایک یہ آپ میں بات کمپلیٹ کر لوں، وہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیک، اس میں آپ 1122 کی خدمات کریں، ان کو چیک کریں، منتھلی چیک کریں، ویکلی چیک کریں، مگر کوئی میکانزم نہیں ہے. بس جو ہے جس کی تعلقات ہیں وہ حاجی صاحب، انتظامیہ ہی سارے کام اگر کرے گی تو پھر جو مقامی جو 20 روپے لے رہا ہے، ظاہر ہے وہ بھی ایک ذمہ دار بندہ ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے رسہ کتنے عرصہ پہلے لگایا تھا، اس کی میں نے اس کو گریس کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، اس کی کیسی پوزیشن ہے. اسے نہیں چاہیے کہ وہ بھی احساس سے ذمہ داری رکھے، اس کا تو روزگار لگا ہے نا. وہ آپ نے بات ٹھیک کہی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے. مگر پاکستان میں کون آدمی اپنی ڈیوٹی جو ہے صحیح معنوں میں کرتا ہے؟ یہ جو لفٹ والا تھا، اس نے تو اپنا ننو سیلی کام کر رہا ہے. جو انتظامیہ، جو چیک اینڈ بیلنس حکومت کا کام ہے، جو ڈی سی صاحب، اے سی صاحب، 4 ڈی سی بیٹھے ہیں، 5 ایک ڈی سی صاحب ہے، 4 سے ایڈیشنل ہے، مگر کام کی جو نوعیت ہے وہ پراگرس جو آپ کے سامنے سوالیہ نشان ہے. 4 بیٹھے ہیں، مگر یہ جو دوسرا جو ٹریفک کا حادثہ ہے جو آپ نے بتایا، یہ ایک انٹرنیشنل شرائط ہے صاحب جی، بالکل کراکرم انٹرنیشنل. اس پہ جو صورت حال ہے، جو ٹریفک پولیس کا یہاں پہ بینکم ٹریفک ہے، وہ جو گاڑیوں کا آنا جانا ہے، یہ درمیان میں سے یہ وقفہ کرتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، وہ ہیوی ٹرک جو ہے. آج بھی یہ حادثہ ہوا ہے، ایک ٹرک اور 4 جو ہے نا آدمی زخمی ہوئے ہیں. یہ اس طرح کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، پریشر ہرن لگا رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. ٹریفک پولیس والے جو ہیں انہوں نے اپنے وہ ناکے لگائے ہوئے جگہ جگہ پیسے لینے کے لیے. ایس ایس پی ٹریفک وارڈن اجاز گوگا صاحب نے اس حوالے سے بڑا ایک سٹنگ آپریشن بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، جس میں پریشر ہارن نکال رہے ہیں، اس کے شیشے گاڑیوں کے کالے بڑا اچھا اقدام ہے، نیم پلیٹیں جو ہیں وہ ان کو چیک کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ چیزیں، ایک چیز جو ہے جو رہتی ہے جو ابھی تک سامنے نہیں ہے، یہ کیونکہ جو بڑی گاڑیاں شہر کے اندر آ جاتی ہیں صبح کے ٹائم پہ، دن کے ٹائم پہ اور شام کے ٹائم پہ، وہ جس وقت روڈ خالی دیکھتے ہیں تو وہ سپیڈیں مارتے ہیں. ظاہر ہے بریک ان کی نہیں ہوتی ہے. پھر اس وجہ سے آج بھی یہ جو حادثہ پیش آیا ہے،
اس میں بریک فیل ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش چودھری صاحب آپ نے جیسا کیونکہ شہری حلقہ ہے جی اس میں ایک طریقہ کار ہونا چاہیے اور ہیوی گاڑیوں خصوصاً کیونکہ یہ کنٹرول نہیں رہتا ہے. پہلے بھی حادثات میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں یہاں پہ متعدد بار. ایک دفعہ ڈوزر گرا ہے, وہ ہمارا ایک دوست آفتاب جو ہے وہ بھی. ایس پی اعجاز گوگا صاحب کو کیا کہیں گے؟ ایس پی اعجاز گوگا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ سائن آف ساحل بھی ہیں, اس شہر کے ہیں, آپ ٹریفک کو سمجھتے ہیں اور صحیح معنوں میں عملی اقدامات. آج میں نے دیکھا میرا دل خوش ہوا ہے. ہاں نہیں, سیٹھی مسجد کے پاس جو ٹرن تھا, جو ایک یو ٹرن بنایا تھا, وہ اس پہ انہوں نے بلاک سے کمپلیٹ اس کو بند کیا. یہ ایک اچھا اقدام آج نظر آیا. باقی جو ہے ابھی اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے, اور خاص کر جو پولیس اہلکار جو تعینات ہیں ان کی طرح جو ہے نا ٹریننگ تربیت حال لحاظ سے ضروری ہے کہ وہ گاڑیوں کو ٹریفک کے نظام کو چلانے میں صحیح مدد کریں, نہ کہ وہ اس میں رہے کہ ہم عام کا چلان کریں گے تو ہمارا کمیشن بنے گا. یہ گوگا صاحب جو ہے نا یہ اپنی وہ بتائیں کہ یہ جو اہلکار ہیں ان کی تربیت بھی صحیح کریں, تاکہ جو ایک سسٹم ہے جو اقتباد شہر کو کہ بڑا وہ چھٹی کا وقت ہوتا ہے اور وہ ہیوی ٹریفک ہوتے ہیں, بہت مسائل ہیں. ٹریفک پولیس کے بھی مسائل ہے, مگر ان کو صحیح معنوں میں اپنا کام جو ہے وہ انجام دینا چاہیے تاکہ آئے رو ایسے حادثے نہ ہو. شکریہ جی. تو ناظرین و سامعین, آپ نے عامر شہزاد صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے جو باتیں کی ہیں انتظامی حوالے سے, خاص کر ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد جو ہے ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی باقاعدہ ایسی قانون سازی کی جائے کہ جو چیئر لفٹ کے حادثات والے واقعات ہیں ان پر کنٹرول کیا جا سکے. اس کے ساتھ ایس ایس پی اعجاز گوگا جو ٹریفک وارڈن بھی ہیں, آج وہ حادثہ کی جگہ موقع پر بھی موجود تھے. کافی دیر جو ہے وہ رش رہی, روڈ پورا بلاک رہا, کیونکہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا. اور شہر کے اندر جس میں ساری گاڑیوں کو جو اس کی زد میں آئی ہیں, ٹرک کی زد میں آئی ہیں, ان کو وہاں سے نکالنا, ریسکیو کرنا, پھر اس کے ساتھ زخمیوں کو جو ہے ہاسپٹل پہنچانا, یہ ٹائم تو اس میں ظاہر ہے آنا تھا. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دن کے وقت اوقات میں شہریوں یہ بڑی جو ہیوی ٹریفک ہے اس کو شہر سے گزرنے نہ دیا جائے, اس کے اوپر پابندی لگائی جائے. اور دوسرا, ان کی ایک سپیڈ, اگر پابندی نہیں بھی لگتی تو کم از کم ان کی ایک سپیڈ لیمٹ ہونی چاہیے, تاکہ شہر کے اندر سے جو بڑی گاڑیاں ہیں کم از کم اس سپیڈ سے جائیں جس کے اوپر ان کا کنٹرول ہو سکے, تاکہ ایسے آنے والے وقتوں میں حادثات رونما نہ ہو. پھر ملتے ہیں ناظرین کسی نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.